السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں رانا ولی. آج کی ویڈیو، آج کا جو میرا ویلاگ ہے وہ ٹوٹلی بیسڈ ہے اکرم اداس. اکرم اداس صاحب آپ کو پتا ہے خبر ہار شو چھوڑ چکے ہیں. مذاکرات شو انہوں نے جوائن کر لیا ہے ریسنٹلی. تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے لاسٹ ویک. اس انٹرویو میں آج بات کروں گا کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کی، کن کن چیزوں کا خلاصہ کیا، اور ان کا وہ انٹرویو بڑا زبردست اور بڑا ہی دلچسپ ہے. اس انٹرویو کے حوالے سے تمام باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. کون کون سے سوالات ہوئے اکرم اداس صاحب سے اور ان سوالات کا جواب کیا دیا. اکرم اداس بیسیکلی جب آفتاب اقبال صاحب کے پاس آئے تھے تو ان کا جو ایگریمنٹ تھا وہ صرف اور صرف 3 منتھ کا تھا. تو وہ 3 مہینے انہوں نے پورے کیے. اس کے بعد ان کا جو ایگریمنٹ تھا وہ رینیو ہونا. اسی دوران ہی وہ ایک فلم کرنے چلے گئے یو کے. وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے عمران اشرف سے. عمران اشرف ان کو پوری طرح سے اپنا زور لگاتے ہیں کہ آپ مذاکرات شو کو جوائن کر لیں. اس کے بعد ہنی البیلا صاحب کی کال بھی ان کو آتی ہے. اس کے بعد سخاوت ناز بھی ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور دنیا ٹی وی کے جو ایم ڈی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اسی حوالے سے کہ جناب آپ آفتاب اقبال صاحب کو چھوڑ دیں یا آپ کا ایگریمنٹ ختم ہو چکا ہے تو آپ ہمارے ساتھ کام کریں، خبر ہار ٹیم کو چھوڑ کے آپ مذاکرات کے ساتھ کام کریں. تو ان کو وہ اس لیے لینا چاہ رہے تھے کیونکہ مذاکرات میں جو سیٹ خالی ہوئی تھی نا سردار کمال صاحب کی، وہ آپ کو پتا ہے 4-5 مہینے پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو ان کی جو سیٹ خالی ہوئی تھی اس کو صرف ایک ہی بندہ فل کر سکتا تھا اور اس کا نام اکرم اداس. اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ اکرم اداس آلریڈی کام کر چکے تھے مذاکرات ٹیم کے ساتھ. تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی اور بندہ نہ آئے اکرم اداس سے اس سیٹ کی اس جگہ کو لے. تو انہوں نے اکرم اداس کو لیا. تو اکرم اداس سے جب پہلا سوال ہوا کہ جناب آپ نے کیوں چھوڑا ہے آفتاب اقبال صاحب کو، جو بھی ایکٹر چھوڑ کے جاتا ہے آفتاب اقبال صاحب کو وہ کیوں چھوڑ کے جاتا ہے، اور زیادہ تر لوگ زیادہ دیر کے لیے کیوں نہیں رکتے آفتاب اقبال صاحب کے پاس. تو ان کا بھی وہی جواب تھا جو دوسروں کا ہوتا ہے، اسٹوڈیو بہت دور ہے. تو یہ آپ کو پتا ہے یہ تو بہانے بازیاں چلتی رہتی ہیں. لیکن اگر ہونیسٹلی میں یہ بات بتاؤں نا آپ کو کہ یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، کیونکہ اسٹیج کے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں، جتنے بھی ایکٹر ہیں، ان کو کام کرنا ہوتا ہے اسٹیج ڈراموں میں بھی. تو جیسے ہی وہ وہاں سے فری ہوتے ہیں وہ الحمرا چلے جاتے ہیں، تماثیل چلے جاتے ہیں، دوسرے تھیٹر چلے جاتے ہیں، گجو متا اور ادھر ادھر وہ چلے جاتے ہیں. تو جو آفتاب اقبال صاحب کا اسٹوڈیو ہے وہ ہے بیدیاں روڈ پہ. ڈی ایچ ایس سے بالکل باہر چلی جاتی ہے وہ جگہ. تو اس لیے وہ دور تو ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے اکرم اداس صاحب نے کہا، ایک تو یہ وجہ تھی کہ میں نے ان کو چھوڑا. دوسرا ان سے یہ سوال ہوا کہ زیادہ دیر تک کیوں رک نہیں پاتے آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ لوگ. تو انہوں نے کہا جناب مجھے اس بات کا اندازہ تو نہیں ہے کہ لوگ کیوں نہیں رک پاتے ان کے ساتھ زیادہ دیر، لیکن میرا جو تھا وہ ایگریمنٹ ہی 3 ماہ کا تھا. جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ واقعہ ہی ان کا ایگریمنٹ 3 مہینے کا ہی تھا. تو وہ ختم ہوا تو انہوں نے کہا، پھر میں نے ان کو خدا حافظ کہہ دیا. کیونکہ عمران اشرف نے پورا زور لگایا تھا، اکرم اداس سے بار بار رابطے میں تھے کہ جناب آپ خبر ہار کو چھوڑ کے جو ہے وہ مذاکرات کی طرف آئیں، اپنے ایگریمنٹ کو نہ بڑھائیں. تو اکرم اداس نے بھی دیکھا کہ مجھے جو ہے وہ آسانی اسی میں ہے کہ میں دنیا ٹی وی میں چلا جاؤں، کیونکہ وہاں سے جو تھیٹر ہیں وہ قریب ہیں، الحمرا بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے وہاں سے. شملہ پہاڑی اسٹوڈیو ہے، وہیں سے شو ہوتا ہے مذاکرات کا، وہیں ان کا ہیڈ آفس بھی ہے دنیا نیوز کا. تو وہاں سے آنا جانا اتنا دقت نہیں تھی، اس میں اتنی پریشانی نہیں تھی. اس لیے مجھے لگتا ہے اکرم داس نے یہ مناسب سمجھا کہ چھوڑ کے خبر ہار کو مذاکرات کی طرف چلے گئے. تو کیونکہ مذاکرات میں کام بھی زیادہ نہیں کرنا پڑتا، یہاں پہ یہ چیز ہے خبر ہار شو میں کہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پھر اس کا معاوضہ ملتا ہے. یعنی آفتاب اقبال صاحب ایک بات کو 2-3-4 دفعہ بھی ریپیٹ کرواتے ہیں جب تک آپ ٹھیک نہ بولیں.
تو دوسرے جو شوز ہیں ان میں یہ زیادہ معاملے نہیں چلتے، جو بھی آپ کی بات آئی ہے نکل گئی ہے، چل گئی ہے، لگ گئی ہے ٹھیک ہے، نہیں لگی تب بھی ٹھیک ہے، تو یہ ایشوز دوسرے شوز میں نہیں ہے۔ تو اکرم اداس نے اس لیے آفتاب اقبال صاحب کو چھوڑا اور وہ مذاکرات شو میں چلے گئے۔ تو ایک یہ بھی ان سے سوال ہوا کہ جناب آپ جو تھیٹر کے لوگ ہیں یہ بیک سٹیج کیا کام ہوتا ہے، بیک سٹیج آپ ایکٹرز کے ساتھ جو فیمیل ایکٹرز ہوتی ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے بہیو کرتے ہیں؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ جناب جو آپ بات نکلوانا چاہ رہے ہیں وہ میں نہیں بتاؤں گا، تو تھیٹر کے جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ، فیمیل ایکٹرز جتنی بھی ہیں، تو وہ بیک سٹیج اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ ان کے ساتھ کچھ خوش گپیاں کر سکیں یا اس طرح کے انلیگل معاملات ان کے ساتھ کر سکیں، ایسا کچھ وہاں ہوتا نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا وہاں ٹائم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ایک کے بعد ایک آپ کا سٹیپ چل رہا ہوتا ہے، پہلے ایک کی باری آتی ہے پھر دوسرا، کیونکہ جو فیمیلز آرٹسٹ ہوتی ہیں انہوں نے سانگ وغیرہ بھی کرنا ہوتا ہے، اس پہ ڈانس کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا ٹائم زیادہ میک اپ میں لگ جاتا ہے، ان چیزوں میں ان کا ٹائم انویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف رومرز ہی ہیں۔ تو دوسرا یہ بھی ہے کہ مذاکرات میں کوئی اور بندہ فٹ بھی نہیں آ سکتا تھا اکرم اداس صاحب کی جگہ پہ، کیونکہ سوری سردار کمال صاحب کی جگہ پہ، کیونکہ سردار کمال جس طرح کا کام کر رہے تھے وہ کوئی اور مذاکرات میں کر نہیں سکتا تھا۔ اگر ناصر چنیوٹی کو لیتے تو وہ بیٹھ کے فلینگ پہ زیادہ باتیں نہیں کر سکتے، وہ ان کا کام اشل کو ظفری کا بھی اس طرح کا ہی ہے، اور راشد کمال چونکہ آپ کو پتہ ہے آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ ہیں تو وہ بھی جو ہے نہیں ان کے ساتھ چل سکتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ سوچا، پہلی ان کی پریفرنس یہی تھی کہ اکرم اداس صاحب کو اس شو کے لیے لیا جائے، کیونکہ جو عمران اشرف تھے نا وہ یہی چاہتے تھے کہ ہمیں اگر کوئی آرٹسٹ چاہیے تو وہ صرف اور صرف اکرم اداس ہی ہے جو اس شو کو لے کے آگے چل سکتا ہے، جس کو کوئی لقمہ بھی نہیں دینا پڑے گا، وہ بات کو آگے خود بڑھائے گا، کامیڈی بھی اچھی ہے اور وہ مذاکرات شو پہ کام بھی کر چکے ہیں۔ تو اکرم اداس کے جو انٹرویو کی جو سب سے پوزیٹو بات تھی نا، انہوں نے آفتاب اقبال صاحب کے متعلق کوئی بھی ایسی غیر اخلاقی بات نہیں کہی۔ انہوں نے کہا کہ آفتاب اقبال صاحب مطلب کچھ ایسا نہیں تھا کہ وہ غلط بولتے تھے یا کوئی ایسی بات بھی نہیں کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے میں ان کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میرا جتنا بھی وقت وہاں گزرا ہے بڑا زبردست گزرا ہے، بڑے اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے کام کیا ہے، تو آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ کام کرنے کا مزہ آیا ہے، یہ بھی کہا اکرم اداس نے۔ اور اکرم اداس کا یہ بھی کہنا تھا کہ آفتاب اقبال صاحب جو ہیں وہ کام لینا جانتے ہیں، وہ بہترین ڈائریکٹر ہیں، ایک اچھے اینکر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بڑے لاجواب ڈائریکٹر بھی ہیں، وہ چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں، خود اسکرپٹ لکھتے ہیں، خود ہی دیتے ہیں۔ تو اکرم اداس کا ابھی جو فرسٹ سٹیج ہی کلیئر ہوئی تھی کہ انہیں خبر ہار شو چھوڑنا پڑا،